إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے بن جاؤ بھائیو دوستو بزرگو آپ احباب بخوبی واقف ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھ رہے ہیں رمضان المبارک یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اللہ ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا یہ اللہ کا بڑا شکر ہے آپ ذرا غور فرمائیں گزشتہ سحریوں افطاریوں میں ہمارے کتنے عزیز کتنے دوست ہمارے ساتھ تھے آج ہمیں نظر نہیں آتے اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں بار بار رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو دوستو بزرگو یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے جنت کے حصول کا مہینہ ہے اس میں اللہ ذوالجلال جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں جس طرح وہ عام دنوں میں کرتے ہیں اور یہ مہینہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ احکم الحاکمین خصوصی طور پر اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں
لہذا بھائیو یہ بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کے نعمت کی قدر و منزلت اہل ایمان کو ہی ہوتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو رمضان سے 6 ماہ پہلے اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، اور پھر رمضان گزر جاتا، پھر اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے، تیری اطاعت ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ کیونکہ اگر اللہ ذوالجلال نے کسی کی عبادت کو قبول کر لیا تو یہی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان بہت بڑا کام بھی کرے لیکن اگر قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بھائیو، اس ماہ کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا چاہیے، فضولیات سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر اس ماہ میں بھی انسان اللہ ذوالجلال کو سے اپنی مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے کہ رمضان آیا اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ رمضان کے آنے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے۔ وَبَشِّرْ وَصَحَابَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری فرما دیتے اور فرماتے میرے صحابہ عطاکم رمضان، رمضان آ گیا ہے، شہر مبارکن، میرے صحابہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ ذوالجلال نے اپنا کلام نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور جس رات میں نازل فرمایا اسے لیلۃ القدر بنا دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کے خیرات سے محروم ہو گیا، فرمایا وہ بندہ بڑا ہی محروم ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ مبارک میں جس طرح عام نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام حالات میں ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف، الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس ماہ مبارک میں اپنی دوسری مشغولیات چھوڑ کر پورا مہینہ قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ بھائیو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر انسان سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھے تو اسے چاشنی ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں کیا کیا احکام دے رہے ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تابعین میں ایک عظیم الشان شخصیت حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی عام دنوں میں 3 دن میں قرآن مکمل کرتے، عام دنوں میں 7 دن میں قرآن مکمل کرتے، ہر دن ایک منزل پڑھتے، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، لیکن رمضان آتا 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ تو 2 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، ان کو مشکل نہیں ہے، جو حافظ ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو حافظ ہے قرآن کریم کا اگر وہ بیٹھ جائے تو وہ 8-10 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے سلف قرآن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان آتا درس حدیث چھوڑ دیتے اور کہتے یہ قرآن کا مہینہ ہے،
قرآن کریم اللہ ہمارا ساتھی بنائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے شہوات سے روکا، اللہ میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ رات کو نیند سے روکا، یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا، اللہ ہماری سفارش فرما، قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرما لیں گے۔ آپ خوش نصیب ہیں بھائیو کہ قرآن آپ کی شفاعت کر رہا ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں جن کی قرآن قیامت کے دن اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ قرآن کی شفاعت ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تھے، قرآن کو تدبر نہیں کرتے تھے، اور قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطرۃ وتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، فرمایا اللہ ذوالجلال ہر رات ہر دن افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اسی طرح ہر رات بھی بلکہ ہر دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائیو جو اس کو جہنم سے آزادی مل گئی وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یقیناً یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا فإن عمرة فیہ تعدل حجہ، فرمایا حج کے برابر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لیا تو حج کی فرضیت ختم ہو گئی، بلکہ اجر و ثواب حج کے برابر مل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے گویا میرے ساتھ حج کرنا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس ماہ مبارک کو پالے اسے چاہیے روزے رکھے۔ یہ ارکان خمسہ میں روزہ ایک رکن ہے، ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے، ہاں مسافر اور مریض کے لیے رخصت اور رعایت ہے۔ اور میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال سے اجر حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ مفہوم یہ ہے نیت بھی صادق ہو، سچی نیت ہو، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اجر و ثواب بھی حاصل ہو اور خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ نہ رکھا لوگ کیا کہیں گے، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ میرے اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے رمضان روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح روزے رکھتا ہے بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ خوشی کے ساتھ شوق کے ساتھ، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزہ اللہ اکبر، باقی جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، فرمایا فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزے کا اجر میں ہی لکھ دوں گا، کیونکہ روزہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کام سے آدمی آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اب نہانے کو جی کرتا ہے، سر پر پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ ایک گھونٹ اندر لے جاؤں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے نہیں تیرا روزہ ہے، تو نے روزہ تیرا ہے، بے شک حلق خشک ہے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ڈالنا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ کاش میں اس بات کی سمجھ آ کہ دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں، دیکھیں آیا اس کے کرنے سے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر یہ سوچ آ جائے تو کیا کوئی بندہ رشوت لے گا؟ کوئی بندہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کوئی بندہ سود کھائے گا؟ کوئی بندہ گندے گانے سنے گا؟ قطعاً نہیں سنے گا۔ کبھی نافرمانی نہیں کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے روزے، صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلائیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، فرمایا روزے رکھا کرو، روزوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا بعد اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ یہ عام دنوں کا روزہ ہے، اور فرضی روزوں کا کیا ہی کہنا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میرا روزہ مکمل ہو گیا۔ اور فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس روزے کی وجہ سے اسے خوشی ہوگی، اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے۔ اور جنت میں روزے داروں کے لیے ایک خصوصی دروازہ ہے جسے باب ریان کہتے ہیں۔ فرمایا جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصغض، فرمایا جب روزے کی حالت میں ہو کوئی ناشائستہ بات نہ کرے، غلط بات گندی بات نہ کرے، لڑائی اور جھگڑے سے بھی پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ آ کر بدتمیزی کرتا ہے تو کیا کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا۔ آج ہم اگر سے نقطے پر عمل کر لیں تو لڑائیاں ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ او جی فلانے نے مجھے گالی نکالی، فلانے نے مجھے یہ کہا، اب میں تو اس کے ساتھ لڑوں گا، اس کو ماروں گا، اس کے ساتھ قطع تعلقی کروں گا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے، کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کو کہہ دو بھائی میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بندے کے ساتھ، امام شافعی نے کسی بزرگ کا سلف صالحین میں دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے کہا کہ میں کل تیرے ساتھ آ کے نپٹوں گا، وہ دوسرا کہنے لگا میں کل تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا، میں معاف کر دوں گا۔ کاش یہ سوچ ہمیں بھی پیدا ہو جائے، ہمیں بھی سوچ پیدا ہو جائے، ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، بدلے لینے والے نہ بنیں۔ آج ہماری عادتیں بن چکی ہیں، بگڑ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر قطع تعلقی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی۔ اللہ، آج اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے پر ظلم ہو رب کے لیے معاف کر دے، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رمضان المبارک آ گیا،
اور روزہ دار اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ رکھتے وقت، عصر کے وقت جب پیٹ معدہ خالی ہوتا ہے، معدے سے ایک ہلکی سی بدبو آتی ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کو تو شاید اچھی نہ لگے، لیکن اللہ ذوالجلال کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت میں آئی، اللہ کی اطاعت میں آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک اللہ ذوالجلال کا بڑا فضل ہے، اور اس میں نماز تراویح بھی ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، فرمایا اللہ ذوالجلال ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں اور راتوں کو قیام بھی کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، فرمایا تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے، جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور اللہ اس کے اجر میں کم نہیں کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو روزہ افطار کروانا چاہیے۔ ذرا اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس نہ سحری کے لیے کچھ ہے، نہ افطاری کے لیے کچھ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، پھر محلے والوں میں تلاش کرو، پھر اپنے پڑوسیوں میں تلاش کرو، اور ان کو بھی افطاریاں اور سحریاں فراہم کرو۔ اللہ ذوالجلال آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ جس طرح رمضان میں دوسری نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور صدقہ و خیرات پھر اس کا بھی آپ صلی اللہ کھول کر بھی دینے کا اجر ہے اگر نیت اچھی ہے، ورنہ بہترین صدقہ وہ ہے، فرمایا دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خفیہ طور پر تلاش کرو بھائیوں۔ سائلین کو بھی اللہ نے کہا، محروم کو بھی کہا۔ محروم کون ہے؟ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ کر تم سے نہیں مانگتے بلکہ ہوتے مجبور ہیں، تم ان کے چہروں سے پہچانتے ہو۔ تعرفهم بسیما بوجوہ، ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی غربت ہے اور ان کا کیا حال ہے۔ لہذا بھائیوں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو جا کر یہ نہ کہیں حاجی بھائی صاحب یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، مت کہو، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ جا کر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہو نا بھائی جان یہ آپ کے لیے گفٹ ہے جو اللہ نے میرے مال میں آپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے مساعدہ اور ہیلپ ہے۔ آپ روزے رکھیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے زکوٰۃ افطاری میں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ویسے دیں اور افطاری ویسے صدقات میں اپنے مال میں کروائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، رمضان المبارک کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب روزے کے کچھ مسائل سماعت فرما لیں۔ روزے کے وجوب کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ رکھتے ہیں تو انہیں ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں صرف انہیں ہی عبادات کا فائدہ ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری شرط ہے بلوغت۔ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں مرضی سے رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، والدین کو ثواب ہوگا، البتہ بچوں کو رکھوانے چاہیے تاکہ وہ بھی عادی بن جائیں۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ اگر کوئی بندہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے یا یادداشت ختم ہو چکی ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی قضا اور نہ ہی اس کا فدیہ ہے۔ جس کا دماغ صحیح نہیں اور اس کی یادداشت ختم۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو بندہ بیمار ہو، جو مسافر ہو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا بعد میں قضا دے لیں۔ کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے۔ اب مریض دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مریض بھائی تھوڑی سی بیماری ہے یا امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بعد میں قضا دے لیں، لیکن وہ مریض جو دائمی مریض ہیں، ان کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی ان قضا نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ان کی طرف سے ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلا دینا چاہیے۔ آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، ہر روز کھلا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، حیض میں ہیں، نفاس میں ہیں، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، انہیں بعد میں قضا دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ بعد میں قضا دینی بھی اس کے لیے مشکل ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، نہیں روزہ بعد میں بھی قضا دے سکتی، یا کوئی اور اس طرح کی مجبوری ہے، تو اس کی طرف سے بھی وہ ایک مسکین کو ہر روز فدیہ یعنی کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح جس طرح دیگر اعمال کے لیے نیتوں کی ضرورت ہے، روزے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت زبانی طور پر نہیں، نیت دل کے ارادے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ کوئی نہیں۔ فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل میں ارادہ ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، نفلی روزے کی نیت۔ اسی طرح سحری کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ بھوک نہ بھی ہو، پانی کے چند گھونٹ پی لیں، دودھ پی لیں، کچھ کھجوریں ہی کھا لیں، سحری کھانے میں برکت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المسحرین، فرمایا اللہ ذوالجلال، اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ نے سحری کھا لی، آپ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، لیکن کچھ لوگ رات کو ہی کھا لیتے ہیں، کون اٹھے گا صبح؟ اب نہ فجر کی نماز ملی نہ جماعت ملی، اور ساتھ سوئے رہے، سورج نکلا تو اٹھے، کہا کہ چلو بھائی اب نماز پڑھ لو۔ یہ سحری کی کو چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام آخر وقت میں سحری کیا کرتے تھے۔ ایک بندے نے سحری کھانا شروع کیا، کھانا ہاتھ میں ہے، ادھر اذان ہوگی، فرمایا مکمل کر لو۔ لیکن اگر اذان ہو جائے تو کوئی بندہ کہے کہ میں پانی پی لوں تو یہ غلط ہے، وقت ہو گیا۔ ہاں شروع کیا ہوا ہے پہلے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ رات کو سویا، صبح سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا تو ویسے روزہ مکمل کر لیں۔ اور اسی طرح اگر غسل حاجت واجب کی ضرورت ہے، سحری کے وقت اٹھا، اندیشہ ہے اگر غسل کروں گا تو سحری فوت ہو جائے گی، اسے چاہیے وضو کر کے کھانا کھا لے، بعد میں غسل کر لے۔
اسی طرح روزہ افطار سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے، اگر تازہ نہ ملتی تو عام خشک کھجوروں سے، وہ نہ ملتی تو آپ پانی کے گھونٹ سے ہی افطار کر لیتے۔ اور افطاری کے وقت انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور افطاری میں اتنا نہیں کھا لینا چاہیے کہ انسان کے لیے قیام مشکل ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، اگر کسی نے غلطی سے پہلے افطار کر لیا، اسے بعد میں اس کی قضا دینی چاہیے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، دانستہ کھانا پینا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اور اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح مادہ تولید خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تکلیف ہے، کہتا ہے چلو انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے قے کر لوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خود بخود احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک اور منہ میں مبالغے کے ساتھ پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح عام انجیکشن اگر ضرورت ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے روزے کی حالت میں انسان لگا سکتا ہے، کوئی بھی انجیکشن ہو۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ چلو کچھ کمزوری ہو گئی ہے، کوئی بوتل چڑھا لوں یا طاقت کا انجیکشن لگا لوں، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نسوار لینا، پان کھانا، حقہ سگریٹ بیڑی پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض شروع ہو جاتا ہے یا نفاس شروع ہو جاتا ہے، جس وقت بھی شروع ہوتا ہے، اگر روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے بھی تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، بعد میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے، بلڈ چڑھانے کی ضرورت ہے روزے کی حالت میں، تو اس کو خون چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر روزہ توڑنے کی ضرورت پڑے تو اس کی قضا واجب ہے۔ شوگر کے مریض اگر انسولین لگانا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں تو لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کے کسی حصے میں خشک یا تر مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر افطاری اس کے بعد اور صبح پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گرمی کی حالت میں غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر ماں کو ضرورت ہے چھوٹے بچوں کو کوئی چیز چبا کر دینا، بشرطے کہ اس کے حلقات ذرے جو ہیں حلق میں نہ اتریں، تو وہ چبا کے دے سکتی ہے، بعد میں تھوک سکتی ہے۔ سرما لگانے سے بعض اوقات بعض بندے بڑے سخت ہوتے ہیں کہ تو نے نمک کم کیوں ڈالا ہے، مرچیں کیوں زیادہ ہیں۔ اگر عورت اس حالت میں ہنڈیا کو چکھ کر تھوک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان بندوں کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسوڑے کا خون تھوک کے ساتھ اگر اندر چلا جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کو پھینکنا ہی چاہیے۔ بوقت ضرورت کسی مریض کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کلی کرتے وقت احتیاط کے باوجود بھی کوئی قطرہ اندر منہ چلا جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دانتوں کا معائنہ کرانا، علاج کرایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ معدے میں کوئی چیز نہ ہو۔ روزے کی حالت میں کسی کو مصنوعی گیس کی ضرورت پڑ گئی، آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی، لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر خون دیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے اور ایک گولی وہ چھوٹی سی زبان کے نیچے رکھیں تو ان کے دل کی حرکت ٹھیک ہو جاتی ہے، علماء نے کہا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک بخاخ سپرے ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، اگر روزے کی حالت میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے لے لیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنی چاہیے، جھوٹ بولنا، گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، فوش لٹریچر دیکھنا، جوا شطرنج وغیرہ دیکھنا،
اسی طرح دیگر برے اعمال سے روزے میں کمی آ جاتی ہے، اجر کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا جو روزے کی حالت میں بھی بیہودہ باتیں، غلط باتیں، گندی باتیں نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ ذوالجلال کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے اگر تم نے روزہ رکھنا ہے، تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما یا اللہ، اس کے بعد بیماری نہ رہے یا اللہ، صحت عطا فرما، ایمان عطا فرما یا اللہ، ہمیں صحت بھی دے، ایمان بھی دے یا اللہ، تاکہ ہم تیری رضا کے کام کر سکیں۔ ہمارے بہت ہی عزیز بزرگ بھائی محترم حاجی غلام رسول صاحب کا بیٹا ابو بکر ہاسپٹل میں لاہور ایڈمٹ ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز سعد اشفاق کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیزوں کو، دوست احباب کو، اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے بھائی حاجی شیخ یاسین ظفر کے بھائی کا انتقال ہوا ہے چند دن پہلے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کو کی لغزشوں سے پر پردہ فرما کر، لغزشیں معاف فرما کر اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم انصر لہم نصرا عزیزا، اللہم افتح لہم فتحا قریبا، اللہ ان کے مال و جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ان کا حامی بن جا، اللہ کارساز تو ہے، مالک تو ہے، اللہ ان مسکینوں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، اور کفر کو صفائے ہستی سے مٹا۔ اللہم علیک اعداء الاسلام والمسلمین، اللہم علیک اعداء اليہود واعوانہم، اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ اللہم عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔